بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ناممکن کو ممکن بنانے کا وظیفہ، صرف 7 دن کا عمل، صرف 7 دن کا عمل۔ 7 دن کے اس عمل سے اگر کوئی ایسا کام جس کو آپ سمجھتے ہو نا کہ ناممکن ہے اور پاسبل نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہو کہ میں نے بہت وظائف کر لیے اور وہ ہو نہیں رہا، تو یہ 7 دن کا یہ ایک آسان سا عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک جمعہ کو شروع کرنا ہے اور دوسرے جمعے سے پہلے آپ نے ختم کر دینا ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک آپ نے چلنا ہے، بس ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، جمعے کے دن سٹارٹ کریں اور دوسرے دن جمعہ تک۔ یہ 7 دن جب عمل آپ کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، کام ہو جائے گا آپ کا، تھوڑی بہت کمی بیشی اگر رہ جائے اس کام کے ہونے میں، مطلب قریب قریب پہنچ جائے جو بالکل ہو نہیں رہا تھا، تو پھر آپ ایک ہفتہ اور کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہفتے کا گیپ دے کر۔ بہت احتیاط سے کرنے والا وظیفہ ہے، آسان عمل ہے، لیکن کیونکہ اجازت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہر کسی کو اس کی اجازت ہے۔ 7 دن تک یہ چھوٹے جو اعمال ہوتے ہیں، چھوٹے جو وظائف ہوتے ہیں، اس کے اندر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ ایسے جو بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں اور بہت عرصے کے لیے کیے جاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں کیے جاتے ہیں، تو اس میں جلالی اور جمالی کو دیکھ کے تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں پھر ہم سلیکٹیو اجازت دیتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بات یہ کہ کچھ دوست یہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ، کیونکہ یہ سوال تو بڑی شدت سے ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جناب وظائف کچھ نہیں اثر کرتے، مگر وظائف کچھ۔ دیکھو یار، بات یہ ہے دوستو، وظائف، پرانی وظائف، اسماء الحسنہ کے وظائف، درود پاک کے جو بھی عملیات ہم بتاتے ہیں، یہ عمل کر لیں، یہ درود پڑھ لیں، یہ اثر کرتے ہیں، اثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب بھی آپ نیکی کی طرف جائیں گے تو شیطان آپ کو وسوسہ یہی ڈالے گا، اور ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان سے کچھ نہیں ہوتا، وہ شیطانی تھاٹ ہے آپ کے ذہن میں چل رہی۔ ادروائز یہ عمل، عبادت کی طرف جو بھی انسان جاتا ہے، چاہے وہ چلیں آپ اسی بہانے سے عبادت کے اندر آ جائیں کہ اگر ہم نے کسی کو 40 دن کا کوئی عمل بتا دیا، اس نے 40 دن نماز کی پابندی کر لی، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک چور کسی بادشاہ کے گھر چوری کرنے گیا، کسی کے محل میں، بادشاہ کے محل میں، پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، محل ہوتے تھے، چوری کرنے گیا تو بادشاہ اپنی بیوی سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ چور نے کہا چوری تو کرنی ہے، ذرا ان کی بات ہی سنو۔ تو بادشاہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، چور جوان تھا، اس نے کہا کہ کیوں نہ، میں سوچ رہا ہوں ہم اپنی بیٹی کی شادی نہ کسی غریب سے کر دیں، لیکن جو عبادت گزار ہو، جوان ہو، متقی ہو، زاہد ہو، بہت نیک ہو، تو اس سے کر دیں گے۔ بیوی نے کہا اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے، پیسہ تو ہمارے پاس بہت ہے، لیکن اگر کوئی نیک دل نوجوان مل جاتا ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، عبادت کرتا ہو، تو اس سے اچھی بڑی کیا بات۔ اور جی چور نے یہ سنا، اس کا ارادہ بدل گیا، اس نے کہا جی بس ٹھیک ہے، اب نہ یہ کچھ ایسی سکیم لڑاتے ہیں، گھر جا کے دفع کرو چوری کو، بادشاہ بنتے ہیں، اس کی بیٹی سے شادی کر دیں۔ وہ واپس اپنے گھر آ گیا، ساری رات سوچ بچار کرتا رہا کہ کیا کروں۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے کہا بادشاہ کے محل کے پاس جو مسجد ہے نا، اس میں جا کے ڈیرے ڈال لیتے ہیں، فقیروں والا، درویشوں والا لباس پہن لیتے ہیں، اور وہاں جا کے عبادت گزاری شروع کرتے ہیں، دن رات نمازیں پڑھیں گے، باتیں کریں گے، اور آپ شہرت بادشاہ تک پہنچ جائے گی، ہمارا کام بن جائے شاید۔ اس نے دوسرے دن سے وہاں جناب مسجد سنبھال لی، جا کے وہاں لوگوں کو بتایا کہ جی باہر کسی دوسرے شہر سے کوئی بہت نوجوان آیا ہے عبادت کرنے۔ وہ مسجد میں رہنے لگا، عبادت کرتا تھا، نمازیں پڑھنے لگا، عبادت رات کو ذکر کرنے لگا، وہ دکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ یہ کرتے 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 سال گزر گیا۔ جب سال گزر گیا نا، تو یہ شہرت آہستہ آہستہ بادشاہ تک پہنچ گئی، بادشاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ یار آپ کے محل کے ساتھ ایک مسجد کے اندر ایک نوجوان بڑا عبادت گزار ہے، اور بڑا ہی، مطلب اس کو ہر وقت، ہم نے رہتا ہی مسجد میں ہے، لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، کھانا وانا دیتے ہیں، وہ تو ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، پھر رات کو ذکر کرتا ہے، اس کو ہم نے عبادت میں ہی محو دیکھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وزیر کو کہ جاؤ اس بندے کو نا، یہ میرا جا کے پیغام دو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مجھے ایسی نوجوان کی تلاش تھی۔ وزیر نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وزیر جناب وہاں سے بادشاہ کا وہ حکم لے کر وہ نکل پڑا اپنے مشن پہ، کیونکہ بادشاہ کی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی ایسے بندے کو دوں، ایسے نوجوان کے حوالے کروں، اس کا رشتہ دوں کہ جو بہت زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، جوان ہو، ظاہر ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ پیسہ تو اس کے پاس ویسے بہت تھا، تو اس نے، وزیر صاحب اس کا پیغام لے کے اس نوجوان کے پاس چل پڑے۔ نوجوان حسب عادت اپنی عبادات میں مصروف تھا۔ وزیر صاحب اجازت لے کے اس کے حجرے میں گئے اور اس سے
کہا کہ جی میں اس سلطنت کا وزیر ہوں، بادشاہ کے حکم سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ بادشاہ کا یہ ہمیشہ سے یہ خواہش رہی، یا اس نے مطلب یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ میں جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی نیک اور متقی اور پرہیزگار نوجوان سے کروں گا۔ تو ہم نے آپ کی شہرت سنی ہے کہ آپ ہر وقت عبادت کرتے ہیں، تو میں بادشاہ کا یہ پیغام لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، تو آپ بتائیں کہ آپ کو منظور ہے؟ تو وہ نوجوان رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا۔ اس نے کہا جی مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں ہے؟ اس نے کہا، روتے ہوئے اس نے ساری داستان سنائی۔ اس نے کہا وزیر محترم، میں بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا، میں چوری کرنے گیا تھا، میں ایک چور ہوں، اور میں نے یہ بات ان کو اپنی بیوی سے کرتے ہوئے سنی تھی، اور میں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ میں ایسے ہی اپنا بھیس بدلا کر یہاں پر ڈھونگ کے طور پہ عبادت کروں گا، اور اس عبادت کے ساتھ کیا ہوگا کہ یہ شہرت پہنچے گی بادشاہ تک، تو میرا کام ہو جائے گا اور میں اس کی بیٹی سے شادی کر کے بادشاہ بن جاؤں گا۔ تو وزیر نے کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ میں تو آ گیا ہوں آپ کو بلانے کے لیے۔ اس نے کہا نہیں وزیر صاحب، میں نے یہ عبادت تو کی تھی کسی کو دھوکہ دینے کی، میرا دکھاوا تھا، لیکن اس عبادت نے مجھے بدل کے رکھ دیا، میرا سب کچھ بدل گیا، اللہ نے مجھے اپنا بنا لیا۔ میں تو آیا تھا کسی اور ارادے سے، میں تو شاید دکھاوا کرا تھا، لیکن رب نے مجھے اپنے بندوں میں شامل کر لیا۔ اب مجھے دنیا کا کوئی لالچ نہیں۔ بات صرف اس واقعے کو بتانے میں صرف اتنی ہے میرے دوستوں، کہ جو یہ کہتے ہیں نا، ہمارے نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ سن چکے، آپ کو اس بات کی نبی نے تصدیق کر دی کہ جو نماز ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب کوئی انسان کسی وظیفہ کرنے کے ہی شاید چکر کے اندر کہ مجھے لاکھوں کروڑوں مل جائیں، جیسے کہ آج کل میرے دوست یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں کہ یہ رات کو وظیفہ کرو کروڑوں پتی ہو جاؤ گے، ارب پتی ہو جاؤ گے۔ چلیں اسی ارب پتی بننے کے لالچ میں اگر کسی بندے نے کچھ 40 دن 5 وقت نماز ہی مکمل پڑھ لی باجماعت، اور اس نے چاہے دکھاوے کے لیے کچھ آئے، کوئی درود کسی کا ورد کر لیا، کچھ پڑھ لیا، کیا پتہ اس کا دل ہی پھر جائے اور وہ اللہ والوں میں شامل ہو جائے، اس کی آخرت سنور جائے۔ ہم ہر چیز کو دنیا میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ وظیفے نے کام نہیں کیا جی، ہمیں کیونکہ دولت نہیں ملی، ہمیں چونکہ پیسہ نہیں ملا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو کرو کہ رب آپ پر کوئی کرم نوازی کرے۔ کیا اللہ پاک تو شاید یہ سمجھتا ہو کہ یہ اس قابل نہیں ہے، پھر میں اس کو کیا کروں بتائیں؟ آپ اس کے کسی امتحان میں آئے ہوئے ہیں، آپ کسی پریشانی اللہ پاک نے ڈالی ہوئی کسی آزمائش میں آئے ہوئے ہیں، کسی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، اور بات آگے سے یہ ہو رہی۔ بات وہی ہے نا، اللہ دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے۔ تو بس اتنی سی بات کرنی تھی۔ خیر، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا ناممکن کام جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے نہیں ہو پا رہا، بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے وظائف آپ نے سن لیے اور آپ سے وہ پھر بھی مطلب اس پہ عمل نہیں ہو پا رہا اور وہ آپ نہیں کر پا رہے، تو اس کے لیے ایک آسان سا عمل ہے، جمعے کے دن آپ شروع کر لیں اس کو۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد، یعنی صبح اور شام کا حکم ہے، 2 ٹائم آپ نے یہ کرنا ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ 7 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے نماز والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار یہ دروشی پڑھنا ہے، اور 40 بار آپ نے سورہ یاسین کی آیت سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، یہ 40 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر 7 بار دروشی پڑھنا ہے، اپنے مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے، جو بھی کام آپ کا ہے۔ جمعے کے دن شروع کریں، فجر کی نماز کو پڑھیں، پھر شام میں مغرب کی یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اسی طرح یہ 7 دن یہ عمل آپ پرفارم کریں، 7 دن میں آپ کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا اس ایک آیت اور درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ۔ یہ ایک تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، ایک شارٹ عمل ہے، مختصر ٹائم لگے گا، آسان عمل ہے، آپ اس کو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔